ہے, ہم نے رب کے فرمان پر یقین کیا ہے. جب قرآن نے کہہ دیا حضور آخری ہے, حدیث نے کہہ دیا حضور آخری ہے, اللہ کے فرمان نے کہہ دیا حضور آخری ہے, پھر کسی قسم کے شک اور شبہات کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی. ہم نے کل بھی تسلیم کیا تھا, ہم آج بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہے. حضور کے بعد کوئی نبی بھی اس دنیا کائنات کے اندر نہیں آئے گا. کوئی نبی آئے گا؟ ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے ہیں, ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں. حضور کے بعد کوئی نبی اس دنیا کائنات کے اندر نہیں آئے گا. اگر کوئی نبی آیا تو ہم اس کو نبی تسلیم نہیں کریں گے. نبی تو دور کی بات ہے, ہم اس کو انسان بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. جو میرے پیغمبر کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے, نبوت کی توہین کرے, ہم اس کو انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیونکہ ہم نے قرآن کو مانا ہے, ہم نے حدیث کو مانا ہے. اور کس لیے مانا ہے؟ کیونکہ ہمیں حضور سے محبت ہے, ہمیں حضور سے الفت ہے, ہمیں حضور سے عشق ہے, ہمیں حضور کے گلشن سے محبت ہے, ہمیں حضور کی سیرت سے محبت ہے, کردار سے محبت ہے, صورت سے محبت ہے. حضور جس اونٹنی پر سوار ہوئے ہمیں اس اونٹنی سے محبت ہے. حضور نے جس پتھر پر قدم رکھے ہمیں اس پتھر سے محبت ہے. حضور جس مکہ اور مدینہ میں بسے ہمیں اس مکہ اور مدینہ سے محبت ہے. حضور کا جو گھرانہ تھا ہمیں اس گھرانے سے محبت ہے. حضور کا جو شرانہ تھا ہمیں اس شرانے سے محبت ہے. بات صرف محبت کی نہیں, بات صرف اونٹنی کی نہیں. حضور جس اونٹنی پر سوار ہوئے اگر اس اونٹنی کی توہین ہو گئی, جان دینا سعادت سمجھیں گے. حضور نے جس پتھر پر قدم رکھے اگر اس پتھر کی توہین ہو گئی, جان دینا سعادت سمجھیں گے. حضور نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اگر اس گھرانے کی توہین ہو گئی, جان دینا سعادت سمجھیں گے. بات اونٹنی کی نہیں ہے, بات گھرانے کی نہیں ہے, بات صاحب نسبت کی ہے, بات صاحب گھرانے کی ہے. بات اونٹنی کی نہیں, بات مٹی کی نہیں. حضور کی نالین کے نیچے جو لگنے والی خاک ہے, مٹی کی کوئی قدر و قیمت نہیں, لیکن جب وہ مٹی میرے پیغمبر کے نالین مبارک کے نیچے لگ جاتی ہے پھر اس کی قدر بڑھ جاتی ہے, پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, پھر اس کی نسبت بلندیوں کو چھونے لگ جاتی ہے, کیونکہ اس مٹی کی نسبت میرے پیغمبر کے نالین مبارک سے ہو گئی ہے. اور دوسری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت افضل ہے, مانتے اکمل ہے. کوئی دنیا کے اندر ایسا شخص دکھاؤ جس کے لیے 40,000 اشعار لکھے گئے ہوں. کوئی ایسا شخص ہے؟ کوئی ایسا شخص دکھاؤ دنیا کائنات کے کسی خطے میں ایسا شخص نہیں ملے گا جس کے لیے 40,000 اشعار لکھے گئے ہوں. لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر کے لیے 40,000 اشعار ایک شاعر نے لکھے, اور وہ عرب کا ایک شاعر تھا. اس نے 40,000 اشعار میرے پیغمبر کی سیرت کے لیے لکھے. وہ کہتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا, مدہ باقی ہے, قلم ہے آگ لائے پا, مدہ باقی ہے, تمام وقت ہوئے, مدہ باقی ہے, تمام عمر لکھا, مدہ باقی ہے. توجہ, میرا تخیل کہتا ہے, میرا ذہن کہتا ہے, میرا مزاج یہ کہتا ہے کہ اس نے بہت کچھ لکھا ہوگا. 40,000 اشعار لکھنا کسی عام انسان کا کام نہیں ہے. میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ اس نے حضور کے کردار کو لکھا ہوگا, اس نے حضور کی گفتار کو لکھا ہوگا, اس نے حضور کی سیرت کو لکھا ہوگا, اس نے حضور کے گھرانے کو لکھا ہوگا, اس نے حضور کے شرانے کو لکھا ہوگا, اس نے حضور کے گلشن کو لکھا ہوگا, اس نے حضور کے چمن کو لکھا ہوگا, اس نے گلستان نبوت کو لکھا ہوگا, اس نے حضور کی مکی زندگی کو بھی لکھا ہوگا, اس نے حضور کی مدنی زندگی کو بھی لکھا ہوگا, اس نے حضور کی غار والی رات کو بھی لکھا ہوگا. جب اس نے سب کچھ لکھ لیا, اس کے قلم کی نب ختم ہو گئی, اس کی جوانی ختم ہو گئی, اس کے ہاتھ کمزور ہو گئے. جب وہ لکھنے کے قابل نہ رہا تو پیچھے پر
غائبہ مدہ باقی ہے، وقت تمام ہوئے مدہ باقی ہے، تمام